بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بڑے جنرل صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے۔ گرفتاری کیوں ہوئی ہے، جنرل کون ہے، کتنے با اثر تھے، اس حوالے سے آپ کو بیک گراؤنڈ تفصیلات کے ساتھ آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن یا اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچ سکیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ جی ہاں، آج الصبح اسلام آباد پولیس نے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار کیا ہے ایک ایسے مقدمے میں جس کی سزا 5 سے 7 سال تک اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ناقابل ضمانت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے تک پاک فوج ISPR یعنی جو پاک فوج کا جو ترجمان ادارہ ہے اس کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب ایک طویل عرصے سے یوٹیوب پر اپنا ولاگ کرتے ہیں اور اس میں وہ اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ غیر ذمہ داری کے زمرے میں ہی نہیں آتی، بلکہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یعنی انسٹیٹیوشن یا اداروں کے اندر نفرت پھیلانا، بغاوت پھیلانا، اداروں کے لوگوں کو اداروں کی قیادت کے خلاف اکسانا، پاکستانی عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے کے مترادف ہے۔ حالیہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ستمبر کے مہینے میں انہیں FIA نے طلب کیا تھا، اس وقت جب انہوں نے اپنے ایک یوٹیوب پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ قطر کے دوران اسرائیلی حکام سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ FIA نے ان کو طلب کیا، ان سے پوچھ گچھ کی، دوبارہ بلایا، لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں ایک مرتبہ پھر اداروں کے خلاف زبان استعمال کی، اداروں کے خلاف، اداروں کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کی، اداروں کے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی، بالکل اسی طرح جس طرح شہباز گل نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لہٰذا گزشتہ رات اسلام آباد کے رمنا تھانے میں ان کے خلاف ایک FIR درج کی گئی، جو کہ بذریعہ میجسٹریٹ، ایک اویس نامی میجسٹریٹ ہیں، ان کے ذریعے یہ FIR درج کی گئی۔ FIR کے دفعات ہیں 155A اور 505۔ یہ ایسی دفعات ہیں جو کہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ وہی دفعات ہیں جو اس سے پہلے شہباز گل کے خلاف استعمال کی گئی تھیں، اور یہ ناقابل ضمانت ہیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یا آپ دیکھ رہے ہوں گے، جس وقت یہ اپلوڈ ہوگی اس وقت تک یہ جنرل امجد شعیب کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا، ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، ان سے مزید تفتیش کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاک فوج نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ افسران چاہے سابق ہوں، کسی عہدے پر ہوں، سینئر ہوں، جونیئر ہوں یا حاضر سروس ہوں، ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک طویل عرصے سے جنرل امجد شعیب عمران خان کے غیر سرکاری ترجمان کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، PTI کی محبت میں اور اپنے ویوز کی محبت میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کے توصیفی کلمات قصیدہ گوئی شروع کر دیں تو یوٹیوب پر آپ کو ملینز آف ویوز آتے ہیں، آپ کو لاکھوں کی تعداد میں فالوورز مل جاتے ہیں، پھر آپ کو ڈالرز آتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی یہی راستہ اپنایا، وہی راستہ جو کہ عمران ریاض خان نے اپنایا۔ وہ ایک طرح کے ریٹائرڈ جنرل عمران ریاض خان بن چکے تھے، ہر قسم کی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے تھے اپنے اس ادارے کے خلاف جس ادارے نے انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچایا۔ یہی نہیں، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب پر مبینہ طور پر
آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے بھی الزامات ہیں، لیکن فی الحال انہیں اس قسم کے کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ گرفتار کیا گیا ہے بغاوت پر اکسانے کے الزام میں، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، یعنی ملک میں تشدد، اپنی گفتگو، اپنی ویڈیوز کے ذریعے ملک میں تشدد پھیلانے کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ ان تمام عناصر کے لیے، لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اب اس طرح کی غیر ذمہ داری یا اس طرح کے رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی سابق لیفٹیننٹ جنرل ہو جو اتنا سینئر ہو، جس کے جونیئرز، جس کے انڈر رہنے والے اس وقت ملک میں اعلیٰ ترین فوجی عہدوں پر فائز ہوں، اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں آرمی کی رضامندی شامل ہوگی۔ دیکھتے ہیں ان کو کتنے دن کے لیے ریمانڈ پر دیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں جنرل امجد شعیب معافی مانگ کر باہر آتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، یا وہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتے اور پھر کتنے دن جیل میں گزارتے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔